چونکہ غسل کے ایکویلنٹ تیمم کیا جائے یا وضو کے ایکویلنٹ، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی تیمم سے دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ وہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے اس سے ریلیٹڈ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المائدہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں کا مسح کر لیا کرو اور دونوں ہاتھوں کا، تو یہ مٹی تمہیں پاک کر دے گی مٹی کے ذریعے۔ دوسرا میں نے حدیث بتانی تھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ میں جنوبی تھا، پانی اتنا ہی نہیں تھا میں غسل کر سکتا تو میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لیتے، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرتے، تو یہ تیمم کافی۔ تیمم یہ نہیں کہ پورے جسم میں مٹی ملنی ہوتی ہے، مٹی تو خیر اس میں بھی نہیں ملنی ہوتی، صرف مٹی کو ٹچ کرنا ہے آپ نے۔ اور بخاری مسلم میں دوسری حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر کی، حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر المومنین میں یعنی سفر کے دوران اب پانی اویلیبل نہیں ہے، میرے پہ غسل فرض ہے، مجھے آپ تیمم کا بتائیں میں کیا کروں، کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمار نے کہا امیر المومنین سولوشن ہے میرے پاس، یہ تیمم کر لیں۔ پھر ان کا ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے پہ غسل فرض ہو گیا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا، تو حضور دیکھ کے مسکرائے، ان کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تیمم کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اجتہاد تو صحیح کیا کہ وضو والا تیمم یہ ہے تو غسل والا پورے جسم کا ہوگا، تو اجتہاد سے ابھی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ کہ مسند احمد میں الموطا امام مالک میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو تیمم سے غسل اور وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کو اپنی نماز لوٹانے کی حاجت نہیں، اور اس نے نماز نہ لوٹائی تو اس نے سنت پہ عمل کیا کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں لوٹاتے تھے، اور اگر نماز لوٹا دی تو اللہ اس کے لیے دوہرا اجر لکھ دے گا، یعنی وہ نفلی عبادت شمار ہو جائے گی، وہ غلوب میں بھی نہیں جائے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرے گا۔ تو یہ تیمم کا غسل کے ایکویلنٹ آپ کریں یا وضو کے ایکویلنٹ ایک ہی طریقہ ہے، اور غسل کے ایکویلنٹ جب آپ کریں گے آٹومیٹکلی وضو تو اس میں کور ہو ہی جائے گا۔ پانی پہ آپ قادر نہ ہو جائیں، قادر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت نہ آ جائے، یا پانی آپ کو اویلیبل ہو جائے، یا اویلیبل تو ہے صحت نہیں ہے تو آپ قادر نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ چلائیں، 10 سال بے شک چلائیں، پوری زندگی چلائیں۔ اگر آپ کو موت کا ڈر ہے یا کوئی زیادہ تردد کا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات آپ اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ طلوع فجر میں 5 منٹ رہ گئے اور آپ جنبی ہیں، غسل کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، چھوڑ دیں، آپ فوراً تیمم کریں، نماز پڑھ لیں۔ کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہے تو کر لیں، ادروائز کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت خوف کی حالت میں، وہ ٹائم ہی تھوڑا ہے، خوف ہے سورج نکلنے کا، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی اس امت کے لیے خوبی رکھ دی ہے، اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ آپ اسے پوری زندگی ویل کر۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو زخم لگا سر پہ اور وہ جنبی ہو گیا، جس طرح ان کی ٹانگ والا معاملہ ہوا ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں یہ تو بندہ پلید ہو گیا، تو ابھی تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، تو نہا۔ سخت سردیوں کی رات تھی، وہ بیچارہ نہایا اور مر گیا ٹھنڈ لگنے سے، شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو علم نہیں تھا کم از کم کسی علم والے سے مشورہ تو کر لیتے، تم لوگوں نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا۔ یہ پھر اجتہاد کی باری آ گئی کہ صحابہ نے اجتہاد کیا، بندہ ہی مارا گیا۔ حضور نے کہا کسی اہل علم سے آ کے پوچھو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب تیمم کی اجازت دی ہے تمہیں تیمم کا مشورہ دینا چاہیے تھا، تم لوگوں نے پکڑ کے بندہ مار دیا کہ ایک زخمی بندے کو کروا کے۔ یہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ان کا زخم یا بیماری ایسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو غسل کروائیں گے تو بڑھ جائے گی۔ بعض بیماریاں تو ایڈریس ہوتی ہیں نہانے سے، لیکن بعض بڑھ جاتی ہیں، اس میں تو آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے۔ عام حالت میں بھی آپ کی ٹانگ نہ بھی ٹوٹی ہو، آپ صحت مند ہیں اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی آپ ٹھنڈے پانی سے نہایا تو آپ کو بخار چڑھ گیا، تو سر آپ کو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، آپ تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھیں، دن کے وقت جب سورج نکلے تھوڑا ریلیکس ہو، گرم پانی اویلیبل ہو، اس وقت آپ غسل اتار لیں اور وہ فجر آپ کی ہو گئی۔ جناب یہ بہت آسانی ہے دین کے، بہت آسانی ہے۔ اس کے لیے گھر میں کوئی گملہ رکھ لیں جس میں مٹی ہو، یا مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں۔ ویسے تو فقہ حنفی میں ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو جائے، چونا ہو جائے، ایون ماربل کا پتھر جو پالش ہوا نہ ہو،
لیکن اس میں احتیاط نہیں، احتیاط مٹی تک ہی آپ رہیں، جو مٹی کا ہی ذکر قرآن میں اور احادیث کے اندر آیا ہے تو آپ رکھ لیں. اور اس میں مٹی کا ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے، ایک ڈھیلا ہے اس پہ آپ نے ہاتھ رکھ، بس صرف ٹچ ہی کرانا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سنت والا معاملہ رکھا ہے. باقی یہ جتنی نجاستیں ہیں نا، یہ حکمی نجاستیں ہیں، یہ حقیقی نہیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے تو میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میں تو جنوبی ہوں، تو میں چپ کر کے پیچھے سے کھسک گیا، غسل کر کے واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا بتائے بغیر ہی؟ حضور تو اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے. تو کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں ہے. وضو کا نہ ہونا نماز کے لیے حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور مسجد میں تھے، آپ نے مجھے کہا میرا بسترا پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جنبی ہوتی، میں یعنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ کوئی فزیکلی ناپاک حیض والی عورت جو ہے، یہ جنبی عورت نہ تو روٹی پکا سکتی ہے، نہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں اسلام کے اندر. وہ فزیکل نجاست ہے ہی نہیں ہے سوائے اس حیض والے خون کے یا سوائے اس منی کے. بس وہ ریموو کی، کام ختم. اس سے بندہ ناپاک نہیں. اب کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پہ غسل فرض تھا، ہم نے تولیے کو ہاتھ لگا لیا. تولیے کو اگر منی لگ گئی پھر تو ناپاک ہے، اور اگر آپ کا ویسے ہاتھ لگا ہے یا ایون گیلا ہاتھ بھی لگ گیا، اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں، عام پانی کی وجہ سے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ رمضان میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں نا، وہ جناب کہتے ہیں غسل فرض تھا جی تو آپ سحری کریں یا غسل اتاریں. او سر آپ سحری کریں، سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے تھے اور احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی مراد بیویوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام سحری کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہو جاتا تھا حالانکہ آپ کو یہ پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں. احترام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں نہ لگتا. پھر بھی آپ طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر یعنی ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے، پہلے سحری کر لیتے تھے. تو یہ اما عائشہ نے بتا دیا کہ آپ غسل ضروری نہیں ہے، آپ رکھیں بے شک. روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی روزے کے دوران اگر کسی کو نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس چیز سے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. اللہ 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 اللہ